مفتی بدعت کے ماتم شبیر، اگر خطا ہے تو ہم بار بار کرتے ہیں، اگر خطا ہے تو ہم بار بار کرتے ہیں، بلندیوں کا ہے خط اس کے پاؤں کے نیچے، بلندیوں کا ہے خط اس کے پاؤں کے نیچے، رسول دوش پر جس کو سوار کرتے ہیں، رسول دوش پر جس کو سوار کرتے ہیں، رسول دوش پر جس کو سوار کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کا جمال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کا جمال ہے، کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، کرنے آباد شریعت کا چمن آئی ہے، کرنے آباد شریعت کا چمن آئی ہے، اس لیے کفر کے ماتھے پر شکن آئی ہے، اس لیے کفر کے ماتھے پر شکن آئی ہے، کہہ دو یہ آئے تطہیر سے پردہ کر دیں، کہہ دو یہ آئے تطہیر سے پردہ کر دیں، آج دربار میں غازی کی بہن آئی ہے، آج دربار میں غازی کی بہن آئی ہے۔ اللہ علیہ صلوات۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روزہ ہو گیا، ایک ثبوت دائمی غازی کا روزہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا، ایک ثبوت دائمی غازی کا روزہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شہ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شہ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا، دیکھ کر رن حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رن حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا، دیکھ کر رن حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام، مولا و مولا القونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. صلوات پڑھیں. سامعین حضرات و ماتمداران سید الشہداء، وجا بجا بکھری ہوئی دعائے سیدہ، اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود حقیقی نے ہمیں اہل بیت کا خادم بنا کر بھیجا، اور ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ خود اس خدا بند عالم نے ہمیں ان ہادیوں کو ہمارا امام بنایا، ان کو ہمارا ہادی بنایا، کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے لیے بھی وسیلہ بنایا اور ہمارے لیے بھی وسیلہ بنایا۔ اور یہ مجلس عزا، یہ امام بارگاہ، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی بھی انسان آئے اسے امام بارگاہ سے نکالا نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر انسانیت کو بچا لیا، اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد انسانیت کو بچایا۔ اس لیے جس کے اندر بھی انسانیت زندہ ہوگی وہ امام حسین کی طرف خود کو مائل کرے گا، خود بخود اس کی رغبت امام حسین کی طرف جائے گی، کیونکہ جب امام کربلا کے میدان میں گئے تو امام نے یہ نہیں سوچا کہ میں زندہ رہوں، میری اولاد زندہ رہے، میرے بچے زندہ رہے، میرے بھائی زندہ رہے، نہیں، امام نے یہ سوچا کہ چاہے میں خود شہید ہو جاؤں، میرے بچے شہید ہو جائے، سب قربان کر دیے جائے، مگر یہ انسانیت باقی رہے، یہ دین باقی رہے، یہ اسلام باقی رہے۔ تو اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ ورنہ کون انسان ایسا ہے کہ جو اپنا بھرا گھر لٹا دے، اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھے؟ کون ایسا ضعیف باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالے؟ مگر امام حسین وہ صابر انسان ہے کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی کو نکالا۔ امام حسین کربلا میں کہتے ہیں نا کہ ایک طرف ظلم کرنے والے تھے، ایک طرف ظلم سہنے والے تھے۔ غلط کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ظلم کرنا بھی گناہ، ظلم سہنا بھی گناہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ظلم کرنے والے تھے، ایک طرف صبر کرنے والے تھے۔ امام حسین نے ظلم سہا نہیں ہے بلکہ اس ظلم پر صبر کیا ہے۔ امام حسین نے صبر کیا اور صبر کر کے بتایا ہے کہ دیکھو تم صبر کرو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود حقیقی نے ہمیں اس جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا شرف عنایت فرمایا۔ بی بی فضہ نے فرمایا سلمان جنت تمہیں مبارک، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ کہاں رہتی تھی؟ اس گھر میں جہاں محمد مصطفیٰ تھے، علی مرتضیٰ تھے، جہاں حسنین تھے، جہاں سیدہ تھی۔ اچھا جناب فضہ تھی کون؟ جناب فضہ تھی حبش کی مالکہ، حبش کی شہزادی، لیکن جناب فضہ نے اس تخت کو چھوڑ کر، اس تاج کو چھوڑ کر، اس سلطنت کو چھوڑ کر، سب کو پیچھے چھوڑ کر جناب سیدہ کے در پر آئی، کہ جہاں پر ہر روز فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، کہ جہاں پر نہ جانے کتنے روز ہو جاتے ہیں کہ گھر کا چولہا تک نہیں جلتا، نہ جانے اس گھر میں کتنے فاقے ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا اے بی بی فضہ، ہر کوئی بلندی چاہتا ہے، ہر کوئی اونچا مقام چاہتا ہے، ہر کوئی معراج چاہتا ہے۔ اگر کوئی حوالدار ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ دروگا بن جائے، کوئی دروگا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایس پی بن جائے، کوئی ایس پی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سی ایم بن جائے،
کوئی سی ایم ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پی ایم بن جائے، ہر کوئی بلندی چاہتا ہے، ہر کوئی اونچا مقام چاہتا ہے، مگر بی بی عجیب بات ہے، آپ نے سلطنت کو ٹھوکر مار کر اس در پر آ گئی، اس گھر میں آ گئی کہ جہاں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ شاید بی بی فضا کہ سنو، یہ مت دیکھو کہ میں کیا چھوڑ کر آئی ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ میں کیا لینے آئی ہوں، کیا چھوڑ کے آئی ہوں۔ یہ مت دیکھو کہ میں کیا چھوڑ کے آئی ہوں، یہ دیکھو کہ میں کس کے در پر آئی ہوں۔ کبھی بھی ہمیں بتاؤ تو کہ تم نے چھوڑا کیا ہے، تم نے چھوڑا کیا ہے اور اسے چھوڑ کر پایا کیا ہے۔ شاید بی بی فضا کہ سنو، جب تک میں حبش کے مالکہ تھی تو صرف زمین والوں کو دیتی تھی، جب سے اس گھر کی خادمہ بنی ہو تو آسمان والوں کو دیتی ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب تک حبش کی شہزادی تھی تو صرف زمین والے مانگنے آتے تھے، زمین والوں کو دیتی تھی۔ جب سے اس گھر کی خادمہ بنی ہوں تو زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کو بھی دیتی ہوں۔ تو یہ شرف ہے اس در کا۔ میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ آیت نمبر 7 ارشاد فرما رہا ہے یرید اللہ۔ کل بتایا تھا کہ آیت کہ جو کبھی کبھی واقع ہو، ایسی نشانی کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، عادت جو ہمیشہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ اب اس سے ایک قدم آگے کی گفتگو، اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایحق الحق، کہ وہ حق کو حق ثابت کرے، حق کو بتائے کہ یہ حق کیا ہے، انسان کو بتائے کہ یہ حق کیا ہے۔ کیا وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ بتائے کہ حق کیا ہے؟ کیا وہ اپنے لیے ثابت کرنا چاہتا؟ نہیں، بلکہ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ جان جاؤ کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ارادے کو منقطع کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی۔ اچھا، اللہ نے کیا قرآن میں صرف یہی ارادہ کیا؟ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارادہ کیا جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا ارادہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اللہ نے یہاں بھی ارادہ کیا، اللہ نے وہاں بھی ارادہ کیا۔ وہاں کیسا ارادہ کیا؟ کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھے، ہر نجاست سے پاک رکھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو پاک کرے، کیونکہ پاک اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نجاست سے پاک رکھے۔ پاک رکھے کس چیز سے؟ انکم الرجس، نجاست سے پاک رکھے، یعنی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی، جہاں نجاست ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے، حسد ایک طریقے کی نجاست ہے کہ نہیں؟ اگر حسد نجاست نہ ہوتی، حسد نجاست نہ ہوتا تو خداوند عالم قرآن مجید میں نہ کہتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے پروردگار ہمیں حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما جب حاسد حسد کرے۔ اگر حسد نجاست نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ نہ فرماتے کہ حسد تمہارے اعمال کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب حسد نجاست ہے۔ اب بتائیے غیبت نجاست ہے کہ نہیں؟ غیبت نجاست ہے۔ اگر غیبت نجاست نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں نہ فرماتا کہ کون انسان ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے۔ جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال اس سے دی ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھایا ہو۔ اگر غیبت نجاست نہ ہوتی تو اہل بیت نہ فرماتے کہ جب تم غیبت کرتے ہو تو تمہارے اعمال اس کے اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو۔ تمہارے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ اس میں منتقل ہو جاتے ہیں
اور جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کے تمام برے اعمال تمہارے اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو غیبت ایک طریقے کی نجاست ہے، حسد ایک طریقے کی نجاست ہے، جھوٹ ایک طریقے کی نجاست ہے۔ اگر جھوٹ نجاست نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ کہتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر تکبر نجاست نہ ہوتا تو خدا قرآن میں نہ کہتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا اور اسے بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا۔ یہ سب نجاست ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اہل بیت کو ہر نجاست سے دور رکھوں۔ اللہ کا ارادہ ہے، کسی ہم جیسے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کے دلوں میں اپنے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے ہمسائے کے خلاف جس کے دل میں حسد کی نجاست پائی جاتی ہے، کیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں نجاست ہوگی وہاں اہل بیت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ہر نجاست سے پاک رکھے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل، ہمارا قلب اہل بیت کی محبت سے منور ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے دل سے ان نجاستوں کو ضائع کرنا ہوگا، ان نجاستوں کو دور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اہل بیت کی محبت ہمارے قلب کو منور کرے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ حق کو حق ثابت کیا جائے۔ کیا ارادہ صرف خدا کرتا ہے؟ کوئی اور ارادہ نہیں کرتا؟ ارادہ خدا بھی کرتا ہے، ارادہ محمد والے محمد بھی کرتے ہیں، اور ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے ارادے میں اور ان کے ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ جب محمد والے محمد اور خدا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں بناتے۔ جو ارادہ کرتے ہیں وہ منزل عروج تک پہنچتا ہے، کوئی ماحول نہیں بنتا۔ لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک سازگار ماحول بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ میں اپنے وطن کا پردھان بن جاؤں تو وہ ایک سازگار ماحول بنائے گا۔ کیسا ماحول؟ اپنا پرچار کروائے گا، اپنی اچھائیاں بتائے گا، دوسروں کی برائیاں کرے گا، گھر گھر جا کر ووٹ مانگے گا۔ ایک ایسا ماحول بنائے گا تاکہ وہ پردھان بن جائے، تاکہ اس کا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس لیے سازگار ماحول بناتا ہے۔ لیکن محمد والے محمد کوئی ماحول نہیں بناتے، جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول وہ بناتا ہے جو ماحول کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہو۔ محمد والے محمد ماحول کے صدقے میں نہیں آئے، بلکہ ماحول ان کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سازگار ماحول وہ بناتے ہیں جو ماحول کے صدقے میں آیا ہے، جو وقت کا محتاج ہے، جو زمانے کا محتاج ہے، جو انسانوں کا محتاج ہے، وہ ماحول بناتے ہیں۔ محمد والے محمد کوئی ماحول نہیں بناتے، کیونکہ وہ ماحول کے صدقے میں نہیں آئے، نہ وہ وقت کے محتاج ہے، نہ وہ زمانے کے محتاج ہے۔ اب محمد والے محمد کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو ہم پر قیاس مت کرنا کہ تم ہمارے جیسے ہو، ہم تمہارے جیسے ہیں۔ نہ تم ہمارے جیسے، نہ ہی ہم تمہارے جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تمہارے درمیان لباس بشریت پہن کر آئے ہیں، ورنہ ہم نوری ہے، تم خاکی ہو۔ ہم تمہارے درمیان دکھتے ضرور ہے، رہتے تمہارے طریقے سے ہیں، چلتے تمہارے طریقے سے ہیں، کھاتے تمہارے طریقے سے ہیں، پہنتے تمہارے طریقے سے ہیں، مگر تم اور ہو، ہم اور ہے، تم ہمارے جیسے نہیں، ہم تمہارے جیسے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم مجبور ہو، ہم مختار ہے۔ تم وقت کے محتاج ہو، وقت ہمارا محتاج ہے۔ تم وقت کے محتاج ہو، وقت ہمارا محتاج ہے۔ تم زمانے کے محتاج ہو، ہمیں صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ تم مکان کے محتاج ہو، ہم مکان کے محتاج نہیں ہے۔ تم مجبور ہو، ہم مختار ہے۔ تم مجبور ہو،
ہم مختار ہیں، تم اتنے مجبور ہو کہ تم ایک وقت میں ایک جگہ جا سکتے ہو، ہم اتنے مختار ہیں کہ ہم ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم اتنے مختار ہیں کہ ہم ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں۔ سب کے ذہن نشین واقعہ ہے نا کہ امام علی کو ایک وقت میں 40 لوگوں نے دعوت دی اور آ کر کہا، سب جب ایک جگہ ملے کہ علی تو میرے یہاں دعوت میں تھے، دوسرے نے کہا کہ نہیں علی تو میرے یہاں دعوت میں تھے، تیسرے نے کہا کہ نہیں علی تو میرے یہاں دعوت میں تھے، تو مولا فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہم پر قیاس مت کرنا کہ تم ہمارے جیسے ہو، ہم تمہارے جیسے ہیں، تم مجبور ہو، ہم مختار ہے۔ تم اتنے مجبور ہو کہ تم ایک وقت میں صرف ایک جگہ جا سکتے ہو، ہم اتنے مختار ہیں کہ ہم ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہم 40 جگہ تو اس لیے گئے کہ صرف 40 ہی نے بلایا تھا، اگر 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ جاتے۔ چالیس جگہ تو اس لیے گئے کہ صرف 40 ہی نے بلایا تھا، اگر 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ جاتے۔ دیکھو تم مجبور ہو، تم اپنے آپ کو ہم پر قیاس مت کرنا کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، تم ہمارے جیسے ہو، نہ تم ہمارے جیسے نہ ہم تمہارے جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم کوئی ارادہ کرتے ہو تو اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، منزل عروج تک پہنچانے کے لیے ایک سازگار ماحول بناتے ہو، مگر ہم کوئی ماحول نہیں بناتے، کیونکہ تم ماحول کے محتاج ہو، ہم ماحول کے محتاج نہیں ہیں۔ تم زمانے کے محتاج ہو، ہم زمانے کے محتاج نہیں ہیں۔ تم وقت کے محتاج ہو، ہم وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ تم اتنے مجبور ہو کہ تم ایک وقت میں ایک جگہ جا سکتے ہو، ہم اتنے مختار ہیں کہ ہم ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں، اور 40 جگہ تو اس لیے گئے کہ صرف 40 ہی نے بلایا تھا، اگر 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ جاتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب رسول اللہ معراج سے آئے اور آنے کے بعد جب صحابیوں نے گھیرا، یا رسول اللہ معراج پر گئے تھے، آپ نے جنت دیکھی ہوں گی، آپ نے حوریں دیکھی ہوں گی، آپ نے غلمان دیکھے ہوں گے، آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے خدا سے گفتگو کی ہوگی، تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے کوثر دیکھا، میں نے حوریں دیکھی، میں نے فرشتے دیکھے، میں نے اللہ سے گفتگو کی، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں سے کہا میں نے جب سامنے دیکھا تو علی کو دیکھا، میں نے جب پیچھے دیکھا تو علی کو دیکھا، میں نے جب دائیں دیکھا تو علی کو دیکھا، میں نے جب بائیں دیکھا تو علی کو دیکھا۔ ارے کمال تو یہ ہے جب میں نے خدا سے گفتگو کی تو خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی۔ کمال تو یہ ہے کہ جب میں نے خدا سے گفتگو کی تو اس خدا نے میرے بھائی علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی، میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے جب دائیں دیکھا تو علی کو دیکھا، ہر جگہ علی کو دیکھا۔ میں نے نہ جنت دیکھی نہ حوریں دیکھی، اور ضرورت کیا تھی حوریں جائے جنت دیکھنے کی؟ یہ سب چیز تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، انہیں دیکھنے کی ضرورت کیا؟ جنت انہی کے گھر میں ہے، حوریں ان کے گھر میں ہیں، فرشتے ان کے گھر میں نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں نے جب دیکھا تو چاروں طرف علی کو دیکھا۔ کمال تو یہ ہے کہ جب میں نے اللہ سے گفتگو کی تو خدا نے میرے بھائی علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی تمہاری زبان اللہ کی زبان، تمہارا چہرہ اللہ کا چہرہ، تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، تمہارا سینہ اللہ کا سینہ، تمہاری کمر اللہ کی کمر۔ یہ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں، تو اس کے پڑوسی جب اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو شباہت کس سے دیتے ہیں کہ اس کی ناک اس کے چچا پر گئی، اس کی آنکھ اس کے باپ پر گئی، اس کا چہرہ اس کی ماں پر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شباہت اسی سے دی جاتی ہے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اب مولا کائنات خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، شباہت اسی سے دی جاتی ہے جس کے گھر
शबाहत उसी से दी जाती है जिसके घर में पैदा हो। जब नबी से पूछने के लिए आए कि या नबी अल्लाह ये बताइए अली का चेहरा किस पर गया, अली की आंखें किस पर गई, अली की जबान किस पर, अली के हाथ किस पर, तो अल्लाह ने फरमाया ए नबी ये अली हमारे घर में पैदा हुआ। जब कोई पूछे कि इसकी आंखें किस पर गई तो उनसे कहना इसकी आंखें ऐनुल्लाह है। जब कोई पूछे कि इसका चेहरा किस पर गया तो उनसे कहना इसका चेहरा वजहुल्लाह है। जब कोई पूछे कि इसका सीना किस पर गया तो इसका कहना इसका सीना सदरुल्लाह है। यानी अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी, इसकी आंख मेरी आंख, इसका चेहरा मेरा चेहरा, इसका हाथ मेरे हाथ, इसकी कमर मेरी कमर। मगर अजीब बात है अल्लाह ने अली के चेहरे को अपनी तरफ निस्बत दी, मगर अली ने नहीं कहा कि अल्लाह का चेहरा मेरा चेहरा है। अल्लाह ने कहा अली का चेहरा मेरा चेहरा है, मगर अली ने नहीं कहा कि अल्लाह का चेहरा मेरा चेहरा है। अजीब बात है, मगर फिर भी जब अली को देखते थे तो कुछ लोग तो खुदा मानने लगते थे, कुछ लोग तो खुदा समझकर सजदा करने लगते थे, मगर अली ने सजदा किया, करके बताया कि देखो मैं खुदा नहीं हूं, क्योंकि जो सजदा करता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं होता। अली ने सजदा करके बताया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे इमाम मिले कि अगर अली खुदा बनना चाहते तो बन जाते। लोगों ने खुदा कहा, मगर अली ने ऐसे आलम में अपनी पेशानी को सजदे में रखा और रख कर बताया देखो मैं खुदा नहीं। मगर अजीब बात है, जो इंसान अली को खुदा कहे वो भी गुनहगार, जो खुदा को अली न कहे वो भी गुनहगार। जो खुदा को अली न कहे वो भी गुनहगार। जाकर कुरान उठाकर देख लीजिए, अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की है, उसमें एक सिफत बयान की है कि अगर मैं रहमान रहीम हूं, अल अलियो, अल्लाह अली है। जो अली को खुदा कहे वो भी गुनहगार, जो खुदा को अली ना कहे वो भी गुनहगार। अल्लाह का नबी कह रहा है कि देखो हमें अपने आप पर कयास मत करना, तुम और हो हम और हैं, हम मुख्तार हैं तुम मजबूर हो। तुम जब कोई इरादा करते हो तो उस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक साजगार माहौल बनाते हो, मगर हम कोई माहौल नहीं बनाते। अब उसके बाद मौलाए कायनात आवाज दे रहे हैं, है कोई इंसान जो अली के दर पर आए अली का इम्तिहान लेने के लिए और आकर देखे कि उसका इरादा कैसे खाक में मिलता है। आपने सुना भी होगा, बहुत मशहूर वाकया है, लेकिन दो चार नुकात अगर आपको नए लगे तो बताना। है कोई जो मेरे दर पर आए मेरे इल्म का इम्तिहान लेने के लिए। और हकीकतन जब अली ने मिंबर से सलूनी का दावा किया, न जाने कितने अफराद ऐसे आए कि जो अजीब अजीब सवाल करते थे कि या अली मेरे सर पर बाल कितने हैं, या अली आसमान में तारे कितने हैं, या अली ये बकरी है या कुत्ता है। अजीब अजीब सवाल करते थे। मौला कह रहा है कोई जो मेरे दर पर आए मेरे इल्म का इम्तिहान लेने के लिए और देखे इरादा कैसे खाक में मिलता है। तो आइए एक वाकये की तरफ ले चलो। एक बुढ़िया अपने जवान बेटे को मसैरी पर लिटाकर ऊपर कफन डालकर एक साजगार माहौल बनाकर, कैसा साजगार माहौल, लोग जमा हुए, बुढ़िया को पैसे दिए गए कि हम तुझे इसके बदले में इतनी कीमत देंगे। हम जब इरादा करते हैं तो एक साजगार माहौल बनाते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं बनाते। माहौल कैसे बनाया गया? बुढ़िया को पैसे दिए गए कि अली के दर पे चलते हैं और जो वो सलूनी का दावा करते हैं उनसे इम्तिहान लेते हैं कि सिर्फ दावा करते हैं या इल्म है भी या नहीं। बुढ़िया को पैसे दिए, उस बुढ़िया ने अपने जवान जिंदा बेटे को मसैरी पर लिटाया, कफन उड़ाया, लोगों को जमा किया, माहौल बनाया कि अली के दर पे चलते हैं उनका इम्तिहान लेने के लिए। साजगार माहौल बन गया। दरे अली पर आए, बुढ़िया ने जनाजे को रखा, बेटा जिंदा था, अली के दर पर आकर कहा या अली मेरा बेटा मर गया, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मौला अली ने कहा कि इजाजत है कि नमाज पढ़ा दूं? कहा हाँ या अली इजाजत है, पढ़ा दीजिए। फकाल मर्रतन सानिया, इमाम ने फिर दोबारा पूछा कि क्या इजाजत है कि नमाज पढ़ा दूं? कहा हाँ मौला कह तो रही हूं, और किस तरीके से कहूं, पढ़ा दीजिए। इमाम ने 3 मरतबा पूछा। पूछने के बाद जब हुज्जत तमाम हो गई, अब इमाम ने हाथों को बुलंद किया, तकबीर कही। अब इमाम को जो पढ़ना था पढ़ा,
اور پڑھ کر امام چل دیے۔ اب جب امام جانے لگے تو جو سازگار ماحول بن کر آیا تھا، جو ارادہ بن کر لے کر آئے تھے کہ علی کے علم کا امتحان لیں گے، سب نے سمجھا کہ اس کا مطلب علی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، علی تو صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ اب سب مسکرانے لگے، اور مسکرانے کے بعد بڑھیا کہتی ہے یا علی بہت دعوے کیا کرتے تھے، جو چاہے پوچھ لو، آسمان کے اوپر کا پوچھ لو، یہ زمین کے نیچے کا پوچھ لو، بتا یہ بھی نہ سکے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ۔ اب میرے مولا مڑے، اور مڑنے کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد بڑھیا کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ تحقیق حیات پہلے کرے، اعتراض بعد میں کرنا۔ مولا نے بڑھیا کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تحقیق تو کر لو، زندہ ہے یا مر گیا، اس کے بعد اعتراض کرنا۔ اب جب بڑھیا نے یہ سنا، چہرے سے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ جو علی کی دشمنی میں زندہ بیٹا لے کر آئی تھی وہ مر گیا۔ اب بڑھیا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بڑھیا کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس نے پیسے دیے تھے کہ ہم تجھے اس کے بدلے میں اتنی قیمت دیں گے، اس کے پاس جاتی، جانے کے بعد کہتی کہ تیرے کہنے سے گئی تھی، تو نے لالچ دیا تھا، زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ کرنا یہ چاہیے تھا، مگر بڑھیا بھی بہت سمجھدار تھی۔ اب وہ جانتی تھی بیٹا تو مر گیا، اب جس کی تکبیر سے مرا ہے اسی کی تکبیر سے زندہ ہوگا۔ بڑھیا بھی بہت چالاک، اس کے جیسے اسے پتا لگا اس کا بیٹا مر گیا، اس نے سب کو چھوڑا، سب لوگ جو ماحول بنا کر آئے تھے، جب دیکھا کہ بیٹا مر گیا سب بھاگنے لگے۔ بڑھیا مولا کے قدموں میں گر گئی، مولا زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ میں کہوں گا اے بڑھیا میرے مولا سے کیوں مانگتی ہے؟ ارے یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں انہیں بلا، جن کے کہنے سے آئی تھی۔ شاید بڑھیا کہے ارے جو کل نبی کے بلانے سے نہ آئے وہ میرے بلانے سے کہاں آئیں گے؟ جو کل نبی کے بلانے سے نہ آئے، نبی بلاتے رہے، جب وہ نبی کے بلانے سے نہ آئے تو میرے بلانے سے کیا خاک آئیں گے؟ مولا کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی یا علی زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ اچھا کیا امام وقت کو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ علم تھا، جانتے تھے کہ یہ علم کا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ مولا کہہ دیتے کہ جاؤ یہ زندہ ہے، اور زندہ کی نماز میت نہیں ہوتی، وہ سمجھ جاتے کہ ہاں امام کو علم ہے۔ مگر امام نے یہ نہیں کیا، نہ امام نے بتایا، بلکہ امام نے تکبیر کہی، نماز میت پڑھائی۔ اب جو زندہ تھا وہ مر گیا۔ اب آئیے امام کی خدمت میں چلتے ہیں، دستے ادب جوڑ کر، اور پوچھتے ہیں مولا جب آپ کو علم تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ جو سازگار ماحول آیا ہے یہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے، آپ اگر اتنا کہہ دیتے کہ یہ زندہ ہے تو یہ سمجھ جاتے، مگر آپ نے تو اس کی زندگی کو موت میں تبدیل کر دیا، آپ نے تو اس کی زندگی کو موت میں تبدیل کر دیا۔ مگر مولا وہ ہوتا ہے کہ جو گزرے ہوئے وقت کو بھی جانے، جو حال کو بھی جانے، جو آنے والے وقت کو بھی جانے۔ مولا کہتے کہ میں کہہ تو دیتا کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ سازگار ماحول یہ سن کر اپنے گھر جاتا، جب یہ آپس میں باتیں کرتے، دیکھو شاید جب ہم مشورہ کر رہے تھے کہ علی کا امتحان لیں گے تو اس وقت کوئی ہمارے درمیان علی والا تھا جس نے ہم سے پہلے جا کر علی کو بتا دیا۔ جب ہم یہ مشورہ کر رہے تھے شاید اس وقت کوئی ہمارے درمیان علی والا تھا جس نے ہم سے پہلے جا کر علی کو بتا دیا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا، اب یہ اعتراض بھی نہیں کریں گے کہ کسی نے جا کر بتایا ہے۔ بڑھیا مولا کے قدموں میں گر گئی، یا علی زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ دیکھیں بڑھیا بھی کیسی عجیب ماں تھی وہ کہ جو اپنے جوان زندہ بیٹے کو پیسوں کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں مساری پر لٹا کر علی کے پاس آئی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر کسی کا جوان بیٹا ایک سفید چادر اوڑھ کر سیدھا لیٹ جائے اور اس کی ضعیف ماں اسے دیکھ لے تو چادر کا گوشہ پکڑ کر کھینچ لیتی ہے، کیونکہ وہ چادر کی شباہت کفن سے ہے۔ مگر عجیب ماں تھی جو اپنے جوان زندہ بیٹے کو دولت کے لالچ میں علی کے پاس لائی اور لا کر بولی یا علی نماز پڑھا دیجئے۔
اب مولا نے پڑھائی، وہ مر گیا. بڑھیا کہتی ہے مولا زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی. مولا فرماتے ہیں بڑھیا سن، میں نے تجھ سے 3 مرتبہ اسی لیے پوچھا تھا کیونکہ تو نہیں جانتی ہم وہ ہیں جو عالم ارواح پر حکومت کرتے ہیں. اگر ہماری زبان پر ایک مرتبہ مردہ آ گیا تو اب روح جسم کے اندر نہیں آتی. ہم وہ ہے کہ اگر ہماری زبان پر ایک مرتبہ مردہ آ گیا تو اب روح جسم کے اندر نہیں رہتی. میں کہوں گا بڑھیا مولا سے کیوں مانگتی ہے؟ جس کے کہنے سے آئی تھی جا. تو شاید بڑھیا کہے تم نہیں جانتے، اب میں سمجھ گئی. کیا میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی؟ کہ کیا سمجھ گئی؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جزا ہے زندگی اور ان سے دشمنی کا نتیجہ ہے موت. دلیل بھی اسی واقعے سے، ان سے محبت کی جزا ہے زندگی. اور اس زندگی کی علامت ہمیں نہ پتہ چلتی اگر ہمارے نبی نہ فرماتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اگر وہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی مر جائے تو اس کا مطلب وہ شہید ہے. بڑھیا کہتی ہے کہ ان سے محبت کی جزا ہے زندگی اور ان سے دشمنی کا نتیجہ ہے موت. میں کہوں گا بڑھیا مولا سے کیوں مانگتی ہے؟ ان کے پاس جا جن کے کہنے سے آئی تھی. شاید بڑھیا کہے ارے تم نہیں جانتے، اب میں سمجھ گئی، میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی. میں علی کی دشمنی میں اپنا جوان زندہ بیٹا لے کر آئی تھی جو مر گیا. اب ان کی محبت میں قدم رکھوں گی تو مرے ہوئے بیٹے کو زندہ لے کر جاؤں گی. میں ان کی دشمنی میں زندہ جوان لے کر آئی تھی جو مر گیا، اب ان کی محبت میں قدم رکھوں گی تو جوان زندہ بیٹے جو مر گیا اسے زندہ لے کر جاؤں گی. بڑھیا آئی مولا کے پاس کہ مولا زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی. بس جب اس نے زیادہ اصرار کیا مولا نے ٹھوکر ماری اور کہا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا. اب وہ زندہ ہوا اور کہتا ہوا اٹھا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا نے ٹھوکر ماری تو زندگی، مولا نے تکبیر کہی تو موت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تکبیر کہہ دے تو انسان مر جائے، ٹھوکر مار دے تو اسے زندگی مل جائے. بس عزیزان گرامی، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ یہ کوئی سازگار ماحول نہیں بناتے. جب یہ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے ان کو اپنے جیسا بنایا ہے. یہ خدا نہیں ہے. جب انہوں نے سورج پلٹایا، چاند کے ٹکڑے کیے، ستارے کو در پر بلایا تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ خدا ہے. مگر اس عالم میں اگر انسان کوئی اپنی بلندی وقار چاہتا ہوتا تو شاید کہلوا لیتا. مگر انہوں نے اس عالم میں سجدہ کر کے بتایا کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا خدا وہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ایسے عالم میں انہوں نے سجدہ کیا. یہ کوئی ماحول نہیں بناتے. جس طریقے سے خدا کن فیکن کا مالک ہے اسی طریقے سے یہ بھی کن فیکن کے مالک ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ صرف صادق ہی نہیں ہے بلکہ صدیق بھی ہے. دیکھیں صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرے کہ جو گزر چکی ہو مگر سچ ہو، جو گزری ہوئی بات کو بیان کرے کہ جو سچ ہو. صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. فاطمہ نے صرف کہا تھا بیٹا حسنین درزی کپڑے لے کر آئے گا تو درزی نے دق الباب کیا، صرف کہا، زبان سے نکلا، جبکہ نہ کوئی کپڑے تھے نہ کوئی ناپ گیا ہوا تھا، صرف زبان سے نکلا تھا کہ درزی لے کر آئے گا. دق الباب کیا نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. صرف جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. مگر ان پر اتنے ظلم ہوئے. بی بی سیدہ پر دروازہ گرایا گیا. اگر بی بی سیدہ کسی کی طرف اشارہ کرتی تو کیا وہ حکم نہیں مانتا؟ ان پر پانی کو بند کر دیا گیا.
اگر یہ زمین پر ٹھوکر مارتے کہ زمین سے چشمہ جاری نہ ہوتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے صبر کر کے بتایا کہ دیکھو صبر ظلم، جب تمہارے اوپر ظلم ہو تو اس وقت صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی، جب 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا، امام حسین نے زمین کو خریدا، خیام حسینی کو نصب کر دیا گیا. جب خیام حسینی نصب ہو گئے، تمام بیوی خیموں میں جا چکی. اب یزید نے اپنے لشکر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حسین سے کہہ دو کہ وہ اپنے خیام کو ہٹا دے. یزیدی لشکر آیا کہ وہ خیام کو ہٹا دے. مولا عباس تلوار کو نیام سے نکال کر سامنے کھڑے ہو گئے. ہر کوئی عباس کی شجاعت کو جانتا تھا، صرف جناب زینب کو شجاعت پر یقین نہیں تھا، بلکہ یزید کا لشکر بھی عباس کی شجاعت کو جانتا تھا. مولا عباس تلوار کو نیام سے نکالا اور سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہے کوئی ایسا حلال زادہ کہ جو آ کر خیمے کو ہاتھ لگائے. صرف عباس نے یہ کہا. مولا حسین جناب زینب کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا زینب میں ابھی قیامت نہیں چاہتا، اے زینب تم عباس کو روک لو. زینب میں راستے سے مدینے سے لے کر کربلا تک عباس کو روکتے ہوئے آیا ہوں اور کہتے ہوئے آیا ہوں عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. اے زینب اب کربلا آ گئی ہے، میں عباس کو نہیں روک سکتا. زینب ہے میری ماجائی، تم عباس کو روک لو. پر جناب زینب نے یہ سنا، جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اما فضہ جا کر میرے بھیا عباس سے کہہ دو کہ بھیا عباس اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے ورنہ زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. اجرکم اللہ، خدا آپ کو پیغمبر نے سوائے مظلوم کربلا کے جناب فضہ نے آ کر کہا مولا عباس، غازی عباس، ارے ثانیہ زہرا کہہ رہی ہے کہ عباس اگر تم نے اپنی تلوار کو نیام میں نہ رکھا تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. بس عباس نے یہ سنا اور اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. میں کہوں گا عباس، ارے زینب کے پردے کا اتنا خیال، ارے جب تمہاری بہن زینب کو بازار شام میں لے جایا جائے گا اور منادی ندا دے رہا ہوگا حاضی زینب. اجرکم اللہ، خدا آپ کے پیغمبر دے سوائے مظلوم کربلا کے. مولا عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا. رکھنے کے بعد تلوار سے خط کو کھینچا. کھینچنے کے بعد کہا کہ اگر تم نے اس خط کو پار کیا تو وہ واصل جہنم ہو جائے گا. یزیدی لشکر واپس ہوا. اب امام حسین ہے کہ جو بنی اسد کو بلا رہے ہیں، اے بنی اسد کے مردوں آؤ. اور آنے کے بعد کہہ رہے بنی اسد کے مردوں دیکھو، جب 10 محرم ہوگی یہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے جو بے غور و بے کفن ہوں گے. بس تم اپنے گھر سے آنا، ایک مشت خاک اٹھانا اور ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. اس کے بعد کہتا ہے بنی اسد کے مردوں اپنی عورتوں کو بھیجو. بنی اسد کی عورتیں آئی. مولا حسین فرماتا ہے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے شوہر تمہارے مرد یزید کی خوف کی وجہ سے نہ آ سکے تو تم اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں آنا، ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو بھیجو. امام فرماتے ہیں بنی اسد کے بچوں ارے جب 10 محرم ہوگی ہمارے لاشیں بے غور و بے کفن پڑے ہوں گے تو تم گھر سے کھیلنے کے بہانے آنا، ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. مولا حسین آپ چاہتے تھے کہ آپ کو دفنا دیا جائے، آپ کو غسل و کفن دیا جائے، مگر حیر حسین کی غربت. ارے 10 محرم آئی، کربلا کی تپتی زمین، حسین کا لاشا، ارے حسین کا بیٹا موجود ہے مگر کفن نہیں دے سکتا. حسین کی غربت یہ ہے کہ حسین کا بیٹا موجود ہے مگر کفن نہیں دے سکتا. ارے جب جناب سید سجاد کو باپ کے لاشے سے گزارا گیا، مولا کا چہرہ متغیر ہونے لگا. جناب زینب کہتے بیٹا سجاد اگر چہرہ متغیر ہونے لگا، اب بیٹا سجاد غصے پہ کنٹرول کرو ورنہ روح پرواز ہو جائے گی. جناب سجاد فرماتے پھوپھی اماں ارے آپ ہی بتاؤ، جس کا جوان زندہ ہو اس کے ضعیف باپ کا لاشا
کربلا کی تپتی ہوئی رہتی، ارے میرے باپ کے لاشے پر نہ کفن ہے، میرے باپ کے جسم پر نہ لباس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم لقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو شر ظالمین، حاسدین، منافقین، شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود، ہمیں حقیقی حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کی تعمیر جلد سے جلد فراہم فرما۔ تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے آخری امام، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔